السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، اور اس کی مصنفہ ہے عبیرہ حسن، قسط نمبر 15، اور ایک ریکویسٹڈ ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ کیسی لگ رہی ضرور بتائیے گا۔ ہم نے عبیرہ حسن سے ہمارے چینل پر اس ناول کو اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہوئی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ آپ اس بچے کے ماموں ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ اور ہم نے حیرت سے سلمان سے پوچھا تھا۔ سلمان اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں جس طرح کے 2 نمبر کاموں سے جڑا ہوا ہوں، اس کے باوجود اگر آپ مجھ سے اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کی کہہ رہے تو واقعی آپ بہت زیادہ معصوم و سادہ ہیں۔ ارحم صاحب مجھ جیسا چھڑا چھانٹ آدمی جو ہوا کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتا پھرتا ہے، پولیس کی نظروں سے بچنے کے لیے بار بار ٹھکانے اور حلیے بدلتا گھومتا ہے، وہ کبھی بھی آپ جیسے ویل سیٹلڈ فیملی والے آدمی کی طرح اس اہم ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا۔ آپ ارحم ابتسام ملک ہے، پاکستان کے ایک بہت بڑے شخص کی اولاد جن کا شمار اپنے ملک کی چند بڑی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق پنجاب کے گاؤں سے ہے جہاں کئی کئی ایکڑ کی زمینوں کے ساتھ آپ کے اپنے ڈھیروں باغات اور کھیت کھلیان بھی ہے۔ گاؤں میں کھیتی اور باغوں سے ہونے والی آمدن کے سوا آپ کے والد صاحب کے گاؤں اور شہر میں مختلف مدارس بھی ہیں۔ ہزاروں بچے ان مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کریں جن کے سرپرست اعلیٰ خود آپ کے والد صاحب ہیں۔ اس کے سوا شہر میں آپ کا فرٹیلائزر کا بزنس، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا بزنس اور ساتھ ہی آپ کے لیڈیز اینڈ جینٹس گارمنٹ شو رومز ہیں جو مختلف شہروں میں موجود ہے۔ آپ کو آپ کے والد صاحب نے الگ سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ ایک پبلشنگ ہاؤس بھی بنا کر دیا ہے کیونکہ آپ کو کتابوں سے بے حد لگاؤ ہے۔ آپ کے اپنے دونوں بزنس ماشاءاللہ اب خود چل رہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے اکلوتے نور نظر اور ان کی تمام تر جائیداد کے اکلوتے وارث ہی آپ کی بے حد اسٹرانگ فائنینشیل پوزیشن ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اپنی دولت پر ذرا برابر غرور نہیں۔ آپ ایک بے حد مہربان، نرم دل اور شفیق شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کی اچھائی اور نرم دلی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بنا کسی مفاد کے اس قدر رزق کے باوجود نہ صرف ایک غیر بچے کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جا رہے اور اس پر اتنی بڑی رقم بھی لگا رہے۔ یہ میرے اس بھانجے کی خوش نصیبی ہے کہ اسے اللہ نے میری بجائے آپ کے مہربان ہاتھوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں آپ اس بچے کے حق میں مجھ سے بہتر ہیں۔ آپ جیسے انسان یقیناً اگر اس کی پرورش کرے گا تو بہترین کرے گا، جبکہ میرے ساتھ رہنے کی صورت میں اس بچے کی نہ تو بہترین پرورش ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی جان محفوظ رہ سکے گی۔ آپ ایک اجنبی اور غیر شخص ہیں، آپ پر کبھی بھی کسی کا شک نہیں جا سکتا۔ اس کے ددیال والے اسے مارنے کے لیے کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے، جلد یا بدیر وہ مجھ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ بتائیں میں اس معصوم کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یا آپ کے ساتھ آپ کی ملک جائے گا تو آپ اور آپ کے گھر والے نہ صرف اس کی حفاظت کریں گے بلکہ اس کی زندگی کو بھی سنوار دیں گے۔ اس لیے آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ارحم صاحب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ساتھ خیریت کے آپ کے ساتھ آپ کے ملک پہنچ جائے۔ سلمان نے دھیرے سے مسکراتے ارحم کو پوری وضاحت سے سمجھایا تھا اور ارحم بھی اس کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، جو کچھ آپ نے مجھے سمجھایا وہ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، مگر ان سب باتوں سے پرے میری بیوی کو کچھ ہی گھنٹوں میں اس بچے سے بے حد انسیت ہو چکی ہے اور اب میرے لیے بھی اس کے بغیر رہنے کا خیال بھی سہانے روح ہے۔ یہ واقعی آپ کا عظیم احسان ہے مجھ پر کہ آپ اپنے بھانجے کو بخوشی مجھے سونپ رہے۔ ویسے میرے بارے میں خاصی انفارمیشن جمع کر لی آپ نے اتنی سی دیر میں؟ ارحم مسکرا کر بولتا بچے کی طرف پلٹ گیا تھا جو سو کر اٹھنے کے بعد بھوک سے ہاتھ پیر ہلاتے رونے لگا۔ ارحم نے جلدی سے اس کے بیگ سے فیڈر نکال کر بچے کے منہ میں لگائی اور اسے ایک بازو کے حلقے میں اٹھا لیا جو شام سے یہی کام کر رہا تھا۔ سلمان نے بغور بچے کے لیے ارحم کے فکرمندانہ انداز کو دیکھا۔ وہ بچے کو ایک بازو میں اٹھا کر اسے تھپکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ پلا رہا تھا۔ یہ لے سلمان صاحب، اس کو دودھ ایسے دیجیے گا ورنہ منہ اور کپڑے خراب کر لے گا۔ یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، میں انشاءاللہ کل اسے سعودی میں ملوں گا۔ ارحم نے جھک کر بچے کی پیشانی چومتے ہوئے اسے سلمان کی گود میں منتقل کیا اور نم آنکھوں سے اس کی معصوم صورت دیکھتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیونکہ اس سے زیادہ وہ اس بچے کے سامنے رہتا تو یقیناً اپنا ضبط کھو دیتا۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ اس کا اپنا جگر گوشہ ہو جسے وہ کسی اور کے حوالے کر کے چلایا ہو۔ یہ پدرانہ شفقت تو اس کے دل میں اپنی حفصہ کے لیے پیدا ہوئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے جو محبت، تڑپ اور اپنائیت اپنے دل میں امڑتی محسوس کرتا تھا، وہی احساسات اس اجنبی بچے کے لیے اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ اس کی حفصہ پاکستان میں اپنی نانی کے پاس بیمار پڑی ہوئی تھی اور جتنا متفکر وہ اپنی بیٹی کے لیے تھا بالکل اسی طرح بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ وہ اس بچے کے لیے فکرمند ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حفصہ اپنی نانی کے محفوظ ہاتھوں میں
بخیریت اپنے ملک میں موجود تھی، مگر یہ ننھا سا بچہ جس کے اپنے ہی اس کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسے حفصہ سے زیادہ ارحم اور اسمارہ کی ضرورت تھی، مگر وہ اتنے خراب حالات میں اس بچے کو خود سے الگ کر آیا تھا۔ نہ جانے وہ ننھا شہزادہ اپنے ماموں کے پاس محفوظ بھی رہتا یا نہیں، یا پھر وہ صحیح سلامت سعودی پہنچ بھی پاتا۔ اگر خدا نخواستہ اس کا ماموں سلمان بچے کے ساتھ ہی دشمنوں کی نظر میں آ جاتا۔ ارحم کے دل کو مختلف خدشات نے سہما کر رکھا ہوا تھا۔ بہت گھبراہٹ و پریشانی کا شکار ہو چکا تھا، تبھی جب وہ ہوٹل واپس پہنچا تو اسمارہ سے زیادہ خود مضطرب و بے چین ہو رہا تھا۔ صبح عرب واپسی کی فلائٹ بھی اس نے اور اسمارہ کے ساتھ عجیب بے چینی اور گھبراہٹ بھری حالت میں لی تھی۔ راستے بھر وہ دونوں اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے رہے تھے کہ بخیریت ان کا بچہ سعودی پہنچ جائے۔ خود وہ دونوں 1.5 سے 2 گھنٹے تک سعودی پہنچ گئے تھے۔ اپنے ہوٹل پہنچتے انہوں نے منان کو کال کر کے اپنے پاس بلایا۔ منان بھی دوست کا فون سن کر فوراً دوڑا چلا آیا۔ ہوٹل پہنچتے اس نے ارحم کو پوری تسلی دی تھی کہ وہ یہاں کے معاملات دیکھ لے گا۔ ارحم کو بس یہ کرنا تھا کہ پاکستان میں اپنے بابا کو کال کر کے اس بچے کے پاسپورٹ فارم کو پاسپورٹ آفس سے منان کی بتائی گئی ڈیٹ کے ساتھ ایشو کروانا تھا۔ ساتھ ہی اس بچے کے پاسپورٹ اپلائی کی درخواست اور ساری ڈیٹیلز بھی پاسپورٹ آفس میں فارم کے ساتھ جمع کروانی تھی، جس سے بچے کے پاسپورٹ اپلائی کرنے کی درخواست کا ریکارڈ لاہور کی اس پاسپورٹ آفس میں موجود ہو جہاں سے ارحم نے اپنا اور اپنی بیوی کا پاسپورٹ بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ارحم کو پاکستان موجود اپنے ٹریول ایجنٹ کو کچھ رقم دے دلا کر اسی ڈیٹ کا ٹکٹ بھی ایشو کروانا تھا جس ڈیٹ پر ارحم اور اسمارہ کی سعودی کے لیے فلائٹ تھی، تاکہ یہاں اس بچے کی واپسی کے لیے ایشو ہونے والے پاسپورٹ کی ڈاکومنٹیشن کا کام آسانی سے ہو سکے۔ ارحم جانتا تھا کہ ابتسام صاحب بڑے آرام سے اس کا یہ سارا کام کروا سکتے تھے۔ یہ ان کے لیے یہ صرف کچھ ایک فون کالز کا کام تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ ایمبیسی سمیت ایئرپورٹ کے بھی سارے انتظامات سنبھال لیتے۔ پاکستان میں یہ سب سیٹ ہو جاتا تو یہاں مقامی پولیس کو انہیں بس اپنے بچے کے پاسپورٹ کی گمشدگی کی ایک FIR درج کروانی تھی، جس کی مدد سے پاکستانی ایمبیسی سے بچے کو نیا پاسپورٹ ایشو کروایا جا سکتا۔ ارحم کو منان نے تسلی کروا دی تھی کہ وہ 2 دن میں اس کے بچے کا پاسپورٹ لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ منان کی ساری بات سن کر ارحم کو قدرے حوصلہ ملا۔ اسے اب بے چینی سے اپنے بچے کا انتظار تھا، جس کو سلمان کے دیے گئے وقت کے مطابق دن کے 2 بجے تک ان کے پاس پہنچ جانا تھا۔ اسمارہ الگ بچے کی فکر میں پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کا وہ وقت ان دونوں کے لیے بے حد کڑا تھا جو گزر کر ہی نہیں دے رہا تھا، مگر پھر خدا خدا کر کے 2 بجے ان کے ہوٹل والے روم کا فون بجا تھا۔ السلام علیکم ارحم صاحب، اپنی امانت آ کر لے جائیں، اللہ نے آپ کی راہ میں یہ دوسری آسانی پیدا کر دی ہے۔ دوسری طرف سے سلمان کی آواز سن کر وہ اتنا خوش ہوا تھا کہ بے اختیار اس کی آنکھیں تشکر سے بھیگ گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، خوشی سے لرزتی آواز بولا تھا اور پھر منان کو اپنے ساتھ لے کر بچے کو لینے چلا گیا۔ اسمارہ بے چینی سے خود بھی بچے کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر جب ارحم کی بچے کے ساتھ ہوٹل واپسی ہوئی تو اپنے شوہر کی گود میں موجود اس ننھے فرشتے کو لپک کر باہوں میں سمیٹتے ہوئے اسمارہ سجدے میں جھک کر اللہ کا شکر بجا لائی تھی۔ منان ان دونوں میاں بیوی کی اس بچے کے لیے دیوانگی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اسمارہ سجدے سے سر اٹھا کر دیوانہ وار بچے کو چومتی جائے تھی اور وہ وفور شوق سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا بیٹا، میرا پیارا سا لال، میرا اوہ ارحم، اس کا نام تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کیا ہم اس کا کوئی نام رکھ دیں اچھا سا؟ پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے اب تک اس کا نام بھی رکھا ہوگا یا نہیں، اور نام تو اس کے پاسپورٹ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسمارہ کا خوشی سے لبریز لہجے میں بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آخر میں شوہر سے پوچھا تھا، اب اس کے ماں باپ ہم ہی ہیں اسمارہ، اور اپنے بیٹے کا نام میں خود رکھوں گا۔ ہم آج سے ارکم ملک بلائیں گے۔ ارحم ملک اور اسمارہ ملک کا لاڈلا بیٹا، ہمارا پیارا سا ارکم، یہی نام اس کے پاسپورٹ پر بھی درج ہوگا۔ ارحم نے بیوی کے پاس آ کر بچے کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے چوم لیا تھا۔ ٹھیک ہے ارحم، میں چلتا ہوں، تم اپنے ارکم کے ساتھ انجوائے کرو۔ ارحم اور اسمارہ کو بچے کے ساتھ مصروف دیکھ کر منان نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میں بابا کو کال کر کے سارے انتظامات کرواتا ہوں۔ منان، تم بس میرے بیٹے، میرے ارکم کا پاسپورٹ بنوا کر ہمیں دے جاؤ۔ ارحم باہر جاتے منان سے بولا، فکر مت کرو، تم انکل سے بات کرو اور کل تک مجھے سارے ڈاکومنٹس دے دو، پھر آگے کا کام میرا ہے۔ منان ارحم کو ایک بار پھر تسلی دیتا ہوا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ منان کے جانے کے بعد ارحم نے باپ کو ہوٹل سے کال کرنے کے بجائے ایک بار پھر باہر ٹیلی فون بوتھ کا سہارا لیا۔ اس نے پاکستان میں ابتسام ملک کو کال کر کے سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔
بابا مجھے آپ کا ساتھ درکار ہے، اس بچے کو میں اپنے ساتھ پاکستان لانا چاہتا ہوں، ورنہ اس کے خاندان والے اس معصوم کو جان سے مار ڈالیں گے۔ آپ کے بیٹے کو یہ ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے اور مجھے مرتے دم تک اسے نبھانا ہے۔ ارحم ملک باپ کو ساری بات بتا کر آخر میں انہیں باور کرواتے ہوئے بولا، ارحم پتر، اتنے نیک کار خیر میں تیرا باپ تیرا ساتھ نہیں دے گا، یہ کیسے سوچا تو نے؟ فکر مت کر، سارے انتظامات میں کروا دوں گا اور کل تک سارے پیپرز بھی تجھے مل جائیں گے۔ ابتسام ملک نے ارحم کی توقع کے عین مطابق اسے جواب دیا تھا، جسے سن کر وہ قدرے ریلیکس ہو گیا تھا، مگر ایک خدشہ اسے اب بھی پریشان کر رہا تھا۔ بابا مگر اماں سے میں کیا کہوں گا؟ وہ اب تک غیر برادری میں میری اسمارا کے ساتھ پسند کی شادی پر ہی خفا ہے، اور پھر بعد میں ہماری پہلی اولاد بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی، اس بات کا بھی انہیں اب تک ملال ہے۔ تو کیا وہ میرے اٹھائے اس قدم کو قبول کر لے گی؟ ایک اجنبی بچے کو آسانی سے اپنا لے گی، بھلے ہی وہ بچہ ایک اچھے نسب سے تعلق رکھتا ہے؟ ارحم نے باپ کے سامنے اپنا خدشہ رکھ دیا تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے پتر، مجھے بھی نہیں لگا کہ تیری ماں اس غیر بچے کو قبول کرے گی۔ میں نے تیری پیدائش کے بعد ہزاروں بار اس سے یتیم خانے سے بچے گود لینے کی کہا ہے، مگر اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ ملک صاحب چاہے مزید اولاد کے لیے دوسری شادی کر لے، میں اپنے اوپر سوگند کو برداشت کر لوں گی، مگر کسی غیر کے خون کو میں کلیجے سے لگا کر نہیں پال سکتی۔ ہزاروں بار اسے سمجھا چکا ہوں، مگر اتنے سالوں کا ساتھ بھی تیری ماں کو نہیں بدل سکا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس عورت کے لیے رول دی، مگر اس کے رویے میں آج تک کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی اپنی پرانی سوچ اور روایتوں کو گلے سے لگائے بیٹھی ہے۔ اپنے بلند نسب کے آگے اسے سب چھوٹے لگتے ہیں۔ اپنی تلخ زبانی اور تنک مزاجی کی بدولت دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہے۔ یہ بچہ چاہے ایک اونچے خاندان کا خون ہے، مگر یہ تیری اولاد نہیں، اس لیے وہ اسے کبھی اپنے گھر میں رہنے نہیں دے گی۔ خیر تو فکر مت کر، میری ایک گل سن، تو اس بچے کو پاکستان لے آ اور ایک دو دن اسے اسمارا کی ماں کے پاس چھوڑ دینا۔ تو کہہ رہا تھا نا کہ حج سے واپسی کے بعد تو کوئٹہ میں بھی اپنا کام شروع کرے گا، تو یہاں آتے ہی 2 دن بعد میں تجھے بہو اور بچوں کے ساتھ کوئٹہ روانہ کر دوں گا۔ تو بے فکر ہو کر وہاں رہنا، اور کچھ ماہ بعد تو اپنی ماں کو کال کر کے بتا دینا کہ اسمارا نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، پہلا یہ کہ تیری ماں اس بچے کو بآسانی قبول کر لے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ تجھے اپنے وارث کی خاطر دوسری شادی کے لیے بھی مجبور نہیں کرے گی۔ میں جانتا ہوں پتر کہ اسمارا کے یہاں اب مزید اولاد نہیں ہو سکتی۔ اسی گھر سے کچھ عرصے کی عارضی دوری تیری اور اسمارا دونوں کی مشکل آسان کر دے گی۔ ابتسام صاحب نے فوراً پلان ترتیب دے لیا تھا، مگر ان کی بات سن کر ارحم حیران رہ گیا۔ بابا آپ اسمارا کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ارحم نے حیرت سے باپ سے پوچھا تھا۔ پتر، جس دن اسے یہ بات ڈاکٹر نے بتائی تھی، اسی دن سے میں اس بارے میں جانتا ہوں۔ وہ گھر آ کر بہت رو رہی تھی، تب میں نے اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے سب سچ بتا دیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے دل میں چھپا ڈر بھی کہ اس کی اس کمی کو دیکھ کر کہیں میں اور تیری ماں تیری دوسری شادی نہ کروا دے۔ میں نے اس پگلی کو سمجھایا اور اسی دن اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تیری دوسری شادی نہیں ہونے دینی۔ اب اس بچے کی وجہ سے میرے وعدے کی بھی لاج رہ جائے گی، اور جب تم دونوں اس ننھی سی جان کے ساتھ اتنے خوش ہو پتر، تو میں تمہاری خوشیوں کو تمہاری ماں کی جہالت کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ تو آ جا، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ ابتسام صاحب نے بیٹے کے دل میں موجود سارے خدشات کو دور کر دیا تھا، اور ارحم کو ٹوٹ کر اپنے باپ پر پیار آیا، جو اس کے ساتھ شروع سے ہی بہت مہربان رہے تھے۔ پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے۔ بابا اور منان کی مدد سے میں ارکم کو لے کر پاکستان چلا آیا۔ پورے راستے ہم ڈرتے ہی رہے کہ کہیں کسی کی نظر میں نہ آ جائے، کوئی ہمارا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ میں نے اسی وجہ سے اپنے گائیڈ کو بھی اپنے جانے سے 2 دن پہلے رخصت کر دیا تھا۔ تیسرے دن ہم اپنے مقررہ وقت پر بنا کسی مشکل کے فلائٹ لے کر پاکستان چلے آئے۔ ایئرپورٹ پر ہمیں ریسیو کرنے بابا آئے تھے، اور ارکم کی وجہ سے اماں کو بابا ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ارکم کو پہلی بار دیکھ کر بابا کا ری ایکشن۔ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر ارکم کو دیکھتے رہے تھے، اور مجھ سے گود میں لے کر بولے، ارکم پتر، یہ تو کوہ نور کہاں سے دریافت کر لایا؟ اللہ نے تو اس ننھی سی جان کو حسن یوسف عطا کیا ہے۔ میرے خاندان کو رب نے اتنے خوبصورت انعام سے نوازا ہے، اس کی عطا کے صدقے جاؤں۔ اور بھائی ارکم ملک، میرے پتر، میرے شہزادے، اب تیرا عقیقہ مجھ پر ادھار ہے۔ بس تیری کھرانٹ دادی سے نمٹ لوں، اس کے بعد اپنے بچے کے اعزاز میں ایک بڑی سی ضیافت کا انتظام کروں گا، اور اپنے پتر کا خوب صدقہ خیرات بھی دوں گا۔ وہ ارکم کو چومتے کتنی ہی دیر اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ پھر میں نے ہی بابا اور اسمارا کو پہلے اسمارا کی امی کے گھر بھیجا، جہاں سے حفصہ کو لیتے ہوئے وہ لوگ گھر چلے گئے تھے، اور میں اسمارا کے جانے کے بعد ارکم کو لے کر اسمارا کی امی کے گھر گیا۔ وہ میرے ہاتھ میں چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہی رہ گئی، پھر میں نے انہیں ساری سچویشن سمجھا دی اور ان سے گزارش کی کہ بس 2 دن ہمارے بچے کو اپنے پاس رکھ لے، پھر ہم لوگ
کوئٹہ چلے جائیں گے۔ بھلی عورت میری اور اپنی بیٹی کی خاطر فوراً مان گئی۔ انہوں نے ارقم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اسمارہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والد انتقال کر چکے تھے اور والدہ ایک اسکول ٹیچر تھی جو ہماری شادی کے بعد ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ وہ اکیلی تنہا رہتی تھی۔ میں ارقم کو ان کے پاس چھوڑ کر گھر چلا گیا تھا اور پھر ایک بار پھر اسمارہ اور میرا دل و دماغ اپنے بچے کی طرف لگ گیا۔ پاکستان میں میرے گھر میں میری خود کی بیٹی موجود تھی، مگر مجھے بیٹی سے ملنے کی خوشی سے زیادہ اپنے بیٹے کی دوری کا دکھ پریشان کر رہا تھا۔ میرا ارقم جو مجھے اتنا عزیز ہو گیا تھا کہ میں جو پہلی بار میں اسمارہ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک اجنبی بچے کے لیے اتنی بےتابی اچھی نہیں، اب خود میں اس بچے کی محبت میں پاگل ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ارقم جو میرے لیے اسی طرح راضی ہو گیا تھا، ضروری ہو گیا تھا جیسے زندہ رہنے کے لیے سانسیں ضروری ہوتی ہے۔ شاید اللہ نے میرے اور اسمارہ کے دلوں کو ارقم کے سگے ماں باپ کے دلوں سے بدل دیا تھا، جنہیں اپنی اولاد کو بس 2 ماہ اپنی گود میں کھلانا نصیب ہوا تھا۔ ارحم ملک نے بولتے ہوئے ایک گہرا سانس کھینچا اور اپنے پاس بیٹھے اپنے ادھیڑ عمر کے بیٹے کو ایسی ہی محبت بھری نظروں سے دیکھا جیسے وہ اب بھی وہی ننھا منا سا ارقم ہو۔ چشم تصور میں اسی دور میں پہنچے ہوئے تھے جب ننھا ارقم ان کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تبھی انہوں نے فرط جذبات سے اپنے پاس بیٹھے بیٹے کا ہاتھ تھام کر نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چوم لیا تھا۔ ارقم ملک جو خود بھی نہ جانے کیا کچھ یاد کرتے ہوئے باپ کے پاس بیٹھے بے آواز آنسو بہا رہے تھے۔ انہوں نے باپ کے لمس پر چونک کر سر اٹھایا تھا اور ارحم ملک کا چہرہ دیکھا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں مچلتے آنسو دیکھ کر ارقم ملک تڑپ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے۔ پاپا، پاپا، میرے پیارے پاپا، میری جان بھی آپ پر قربان۔ میں نہیں جانتا کہ میرے اصل ماں باپ کون اور کہاں سے تھے۔ مرنے کے بعد شاید روز محشر میں ان سے مل سکوں، مگر مجھے جو یہ زندگی ملی ہے یہ آپ کی دی ہوئی ہے۔ آپ ہے تو ارقم ملک کی ہستی ہے، ورنہ نہیں۔ میری وہ پہچان تو 55 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی جس کے ساتھ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ کون جانتا ہے کہ ریاض کے رہنے والے اس امیر ترین بزنس مین زیاد ابن الہاشمی اور سائرہ کا بیٹا آج بھی زندہ ہے۔ میں تو زیاد ابن الہاشمی اور سائرہ کے ساتھ ہی اپنے اس نام نہاد خاندان کے لیے کربلا کے حادثے میں بہت پہلے مر چکا تھا۔ آج دنیا کی نظر میں میری جو پہچان ہے وہ آپ کی دی ہوئی ہے پاپا۔ آج ایک دنیا جانتی ہے کہ ارقم ملک اس شہر کے مشہور عالم دین کا پوتا اور اپنے دین کے بڑے اور عظیم مبلغ ارحم ابتسام ملک کا بیٹا ہے۔ یہی میری اصل پہچان ہے۔ مجھ سمیت میری زندگی اور میرے بچوں پر بس آپ کا حق ہے۔ آپ میرے باپ ہی نہیں، میرے دوست، میرے رازداں، میرے رہبر، میرا سب کچھ آپ ہے۔ آپ کے بنا ارقم ملک کچھ نہیں ہے پاپا، کچھ بھی نہیں۔ ارقم ملک زار و قطار رونے کے ساتھ والہانہ انداز میں باپ کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولے، پگلا، جوان بچوں کا باپ بن چکا ہے مگر میرے سامنے ابھی تک خود بچہ بنا رہتا ہے۔ ارقم ملک لرزیدہ آواز بولے۔ انہیں روتے دیکھ کر ذوالفقار صاحب سسر کو سہارا دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر ارحم صاحب کے پاس چلے آئے تھے اور انہیں اپنے ساتھ ٹکا لیا تھا۔ ذوالفقار شاہ کی آنکھیں بھی اس جذباتی منظر نے نم کر دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سسر واقعی ایک فرشتہ صفت انسان تھے جنہوں نے ایک غیر شخص کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا تھا۔ جبکہ ارحم ملک داماد کے ساتھ لگے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹے کے سر کو بھی تھپتھپا رہے تھے اور تبھی ان کی نظر دروازے پر ایستادہ ازراق اور اس کے آگے چیئر پر بیٹھے ارقام پر پڑی۔ دونوں بھی نم آنکھوں سے دادا اور باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے زر پتر، وہاں کیا کر رہے ہو؟ آجا اندر آجا اور اس چھوٹے کو بھی لیا۔ اچھا ہوا تو آ گیا۔ چپ کرواؤ تم تینوں اپنے باپ کو، دیکھو کیسے بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ اوئے چھوٹے، تو بھی آ۔ ارتضیٰ تو کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ باپ کو چپ کروا پتر۔ ارحم ملک لرزتی آواز بولتے ہوئے اپنے پیروں میں بیٹھے بیٹے کو دیکھا۔ دادا کی بات سن کر ارتضیٰ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہم نے سب سن لیا دادا جان۔ پاپا، آپ نے کبھی مجھے بھی یعنی اپنے زر کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ آپ خود کو میرا فرینڈ کہتے ہیں نا، پھر بھی مجھ سے اپنا درد چھپا کر رکھا۔ ازراق باپ کے پاس جاتا ہوا ناراضگی بھرے شکایتی لہجے میں بولا، مگر ارتضیٰ نے ازراق سے پہلے روتے ہوئے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا، اس کی آواز سن کر سر جھکا کر آنسو بہاتے ارقم ملک نے سر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا۔ ارقم صاحب کی آنکھیں شدت گریہ سے لال ہو رہی تھی، جنہیں دیکھ کر ارتضیٰ کا دل باپ کے درد پر تڑپ اٹھا تھا اور اس نے نفی میں سر ہلا کر ارقم صاحب کو رونے سے منع کیا تھا اور ساتھ ہی ارقم ملک کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں کھڑا کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے باپ کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر باپ کو اپنے ساتھ لگا کر دوبارہ اپنی جگہ جا بیٹھا تھا۔ ازراق بھی ارقم کی ویل چیئر گھسیٹ کر وہیں دادا کے پاس لے آیا اور خود دوسرے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔
دادا جان آگے بتایا، کیا آپ کی امی نے مطلب بڑی دادی جان نے پاپا کو قبول کر لیا تھا؟ ارکام نے ارتضیٰ کے کندھے پر تھکے تھکے انداز میں سر رکھے باپ پر ان کے پاس بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا، جس نے باپ کو اپنے ایک بازو کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ ارحم ملک بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑ چکے تھے۔ میں ارکم کو اسمارا کی امی کے پاس چھوڑ کر گھر واپس چلا گیا تھا۔ اماں نے اتنے دن بعد مجھے دیکھ کر خوشی خوشی ہمارا خیر مقدم کیا تھا۔ ہم حج جیسے فریضہ ادا کر کے آئے تھے، اس لیے اماں جو عام دنوں میں اسمارا سے ہر وقت بیزار ہی رہتی تھی، ہماری خوب خاطر مدارت کر رہی تھی۔ حفصہ بھی اتنے دن میں ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت 2 سال کی ہی تو تھی اور ہماری دوری کی وجہ سے بہت اداس تھی، اسی لیے ہمیں سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ وہ ایک پل کو بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی، لیکن میرا اور اسمارا کا دھیان بیٹی کی بجائے ارکم کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ بابا سے میں نے بات کر لی تھی، ہمیں اپنی تیاری کر کے رکھنی تھی، کیونکہ ہمیں 2 دن بعد ہی کوئٹہ روانہ ہو جانا تھا۔ میں نے اسمارا کو بھی پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ خیر ہم جیسے تیسے رات گزاری اور اگلی صبح ہی اسمارا اپنی امی کے پاس روانہ ہو گئی۔ اسمارا نے اپنی امی کو بھی اعتماد میں لے لیا تھا۔ ہم 2 دن بعد کوئٹہ کے لیے نکل گئے۔ اماں نے اس بات پر بہت واویلا کیا کہ ابھی ہم آئے ہیں اور نہ جانے کتنے لمبے عرصے کے بعد فوراً دوسرے شہر جا رہے ہیں، مگر بابا ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے ماں کو ہینڈل کر لیا۔ ہم خوشی خوشی اپنے بچوں کو لے کر کوئٹہ چلے گئے، وہاں سکون سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ میرے دونوں بچے میرے ساتھ تھے۔ میں اور اسمارا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیسا اچھا انتظام کیا تھا۔ حفصہ بھی پہلی بار ارکم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، جسے تمہاری امی پاپا حج سے واپسی پر اپنے ساتھ لائے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے جو ہمیں حج کے انعام کے روپ میں ملا ہے۔ واقعی اللہ نے ہمیں ارکم کے روپ میں تحفہ ہی تو دیا تھا، اس لیے وہ اللہ کی دیے اس گفٹ کا خوب خیال رکھ رہی تھی۔ کوئٹہ پہنچ کر میں نے اللہ کا نام لے کر اپنے کام کی شروعات کر دی تھی، مگر وہاں پہنچ کر بھی میں عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ ارکم بڑا ہو رہا تھا اور بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اماں کو 7-8 ماہ بعد کال کر کے انہیں خوشخبری دوں کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں 8 ماہ بعد تقریباً ایک 10-11 ماہ کے بچے کو ایک پیدا ہوئے بچے کے روپ میں اماں سے کیسے ملواتا؟ اور پھر اماں اچانک میری بات سن کر بھڑک اٹھتی کہ میں نے انہیں اپنے دوسرے بچے کی خبر اس کی پیدائش کے بعد کیوں دی۔ یہی بات میں نے اسمارا سے بھی کہی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں بابا سے اس بارے میں بات کروں، کیونکہ اتنا طے تھا کہ پوتے کی پیدائش کی خبر سنتے ہی اماں بھاگی بھاگی کوئٹہ چلی آتی اور تب ہماری پوری پلاننگ چوپٹ ہو جاتی۔ میں نے بابا سے بات کی تو بابا نے مجھے بڑا آسان سا حل بتا دیا کہ میں 8 ماہ پورے ہوتے ہی انہیں کال کرنے سے پہلے کسی میٹرنٹی ہاسپٹل سے رابطہ کروں اور پیسے کے ذریعے کچھ دن کے لیے ہاسپٹل سے ایک نومولود بچہ لے آؤں، جسے اماں کو دکھا کر مطمئن کیا جا سکے۔ اور پھر اماں کی واپسی کے بعد بھلے ہی میں 1-2 سال کے عرصے تک واپس لاہور کا چکر نہ لگاؤں، تب تک ہماری پراپر پلاننگ بھی کامیاب ہو جاتی کہ 1، 2 اور 3 سال کے بچے میں زیادہ واضح فرق محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے یہ سب ایک عجیب سی ڈرامائی فلمی سچویشن لگ رہی تھی، مگر اب تک جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا تھا وہ بھی ڈرامہ ہی تھا۔ میں نے اسمارا کو سب بتایا تو اسے بھی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ پھر بابا کے کہنے کے مطابق میں نے 8 ماہ بعد کوئٹہ کے ایک چھوٹے سے میٹرنٹی ہاسپٹل سے رابطہ کیا اور ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر سے بچے کے لیے بات کی یا کسی ایسی ضرورت مند جوڑے سے رابطہ کروانے کے کہا جو پیسے کے عوض کچھ دن کے لیے ہمیں اپنے بچہ دے سکے۔ ڈاکٹر نے پہلے تو میری بات سن کر معذرت کر لی، مگر پھر میرے بہت زیادہ اصرار پر ڈاکٹر نے مجھے ایک جوڑے سے ملوانے ایک جنرل وارڈ میں لے گئی۔ وارڈ میں اس وقت 2 عورتیں موجود تھیں۔ ڈاکٹر مجھے جس عورت کے پاس لے کر گئی تھی اس نے ایک دن پہلے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ اس عورت کا شوہر بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ میں نے ان دونوں میاں بیوی کے پاس جاتے ہی ان سے اپنی کسی مجبوری کے تحت کچھ دن کے لیے ان کا ایک بچہ ادھار مانگا، مگر انہوں نے میری بات سنتے ہی صاف منع کر دیا، الٹا مجھ پر برہم ہونے لگے کہ میں نے ایسا سوچا بھی کیسے۔ میں نے انہیں ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، منہ مانگی رقم دینے کا بھی کہا، مگر وہ نہیں مانے اور میں نا امید سا واپس جانے لگا تھا کہ تبھی مجھے اسی وارڈ میں دوسری عورت کے پاس بیٹھی ایک بوڑھی عورت نے آواز دے کر روکا اور مجھے اپنے ساتھ باہر آنے کے لیے کہا۔ میں نے اندر تمہاری باتیں سنی ہیں، میں نہیں جانتی کہ تمہاری ایسی کیا مجبوری ہے جو تم پیسوں کے عوض کچھ دن کے لیے یہاں بچہ ادھار لینے آئے ہو، لیکن بے فکر رہو، میں تم سے کچھ پوچھوں گی بھی نہیں۔ اندر میری بیٹی ایڈمٹ ہے، اس نے آج صبح ہی اپنے دوسرے بیٹے کو جنم دیا ہے، مگر اس نے ایک نظر بھی اپنے بچے پر نہیں ڈالی۔ وہ اس وقت اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہے، کیونکہ اس کا شوہر کچھ مہینے پہلے دوسری شادی کے بعد اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ میں اپنا نواسہ تمہیں دینے کو تیار ہوں، مجھے رقم بھی نہیں چاہیے، بس تم میرا یہ احسان یاد رکھنا اور مجھ سے رابطے میں رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی تمہیں میرا یہ احسان اتارنے کا موقع مل جائے۔ میں اپنی اماں کی عمر کی خاتون کی بات سن کر حیران رہ گیا، مگر وہ مجھے حیران چھوڑ کر اندر سے اس بچے کو اپنے ساتھ لیے باہر آ گئی۔ چلو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، میں اپنے نواسے کو تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں۔ وہ بچے کو گود میں اٹھائے میرے ساتھ چلتی
ہوئی بولی۔ میں بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ ہاسپٹل کے ڈیوز ادا کر کے ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ عورت میرا گھر دیکھ کر مجھ سے کافی مرعوب ہو گئی تھی۔ میں نے اسمارا سے انہیں ملوایا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن میں نے بابا کی ہدایت کے مطابق اماں کو کال کر دیا۔ حسب توقع اماں سنتے ہی بھڑک اٹھی کہ انہیں میں نے پچھلے 9 ماہ تک اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، تو اب کیوں بتایا؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن وہ شدید برہم ہو گئی اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ مجھے لگا بابا کا پلان اور میری پوری محنت فیل ہو گئی۔ میں نے اسمارا سے کہا کہ میں یہ بچہ کل واپس دے آؤں گا کیونکہ اماں ہم سے بے حد خفا ہے۔ اگلے دن میں بچے کو لے کر جا ہی رہا تھا کہ اچانک اماں اور بابا بنا کسی اطلاع کے چلے آئے۔ میری گود میں بچے کو دیکھ کر اماں لپک کر میرے پاس آئی اور مجھ سے بچے کو لیتے ہی وہ حیران رہ گئی۔